سورہ بقرہ سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سب کے سب داخل ہو جاؤ اسلام میں، سلامتی میں. کہہ کس سے رہا ہے؟ ایمان والوں سے. اور داخل کہاں ہو جاؤ؟ اسلام میں. حالانکہ اسلام پہلے ہے، ایمان بعد میں. ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور خبردار شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. وَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر کھلی کھلی دلیلوں کے بعد بھی تم پھسل گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر جان لو کہ اللہ غلبے والا بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے. هل ينظرون، جاگنا حلالی ہو، هل ينظرون إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں میں سوار ہو کے آ جائے؟ هل ينظرون، کیا انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ بادل میں سوار ہو کے آ جائے. والملائکۃ، ساتھ فرشتے آ جائیں. وقضی الامر، اور امر کا فیصلہ کر دیا جائے. صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب آل محمد کی ہر تفسیر پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے السلم و ولایت امیر المومنین، اسلام سے مراد علی کی ولایت ہے. اللہ کہتا ہے او مومنو، سارے علی کی ولایت میں آتے ہو یا قائم بادل پہ سوار ہو کے آئے؟ بادل میں سوار ہو کے آئے گا کون؟ میرے زمانے کا امام. اور اللہ کہہ رہا ہے اس انتظار میں ہو کہ اللہ سوار ہو کے آئے. پہلے سن چکے ہو، پیچھ اس کو پھراؤ، وہ کہتا ہے میرے آگے کھڑے نہیں ہونا. بادل پہ سواری جعفر نقوی یہ کرے، وہ کہتا ہے میں کر رہا ہوں. اور اترے گا کہاں؟ نہ تیرے گھر، نہ میرے گھر، نہ اپنے گھر، اللہ کے گھر. تسلیم شاہ، اللہ کے گھر کی چھت پر پہلی امامت چھت کے نیچے پائی گئی تھی، اور آخری امامت ہاشمی چھت پر. یہ کیوں؟ آنے والا اللہ تو نہیں، بندہ ہے، مخلوق ہے، ولی ہے اس کا، حجت ہے اس کی، ظاہر اللہ کے گھر ہوگا. رمز مسجودیت کعبہ کو کھولنا ہے میرے امام نے. رمز مسجودیت کعبہ، کہ پہلی امامت کے وقت تمہیں اشارہ تو دیا گیا تھا، حالانکہ کعبہ ہزاروں سال پہلے موجود تھا. قرآن امجد کہہ رہا ہے نذیر شاہ ان اول بیت وضع للناس، پہلا بیت زمین پر کعبہ ہے. بیت اول ہے، قبلہ اول نہیں. کیوں؟ کعبہ نقوی صاحب منتظر تھا کسی قبلہ ساز کا، لیکن کوئی نہیں سمجھا اس رمز کو. ایک جملہ کہنا ہے مجھے، اور اس جملے کے لیے میں کتاب ساتھ لایا ہوں تاکہ میدان میں بات ہو. میدان میں جی ہاں، کیمرے کے سامنے کروں گا تاکہ میں کہیں سے نہ مکر سکوں، اور پھر علم کے گریبان تم ٹٹولنا. کتاب کا نام ہے جنت الماوا. نظر آ رہا ہے؟ دیکھ لیا؟ یہ کسی چھوٹے موٹے عالم کی کتاب نہیں. یافری صاحب محمد حسین کاشف الغطاء، پہاڑوں سے بڑا نام ہے. مصر میں جو شیعت ہے اس عالم دین کی رہین منت ہے. جامع المعقول والمنقول، فقہ و اصول میں یکتا روزگار، نابغہ عصر. نابغہ سمجھتے ہو؟ جسے تم جینیس کہتے ہو اسے عربی میں نابغہ کہتے ہیں. عبقری الدہر، عبقری سمجھتے ہو؟ جسے تم انگلش میں آل ان آل کہتے ہو اسے عربی میں عبقری کہتے ہیں. وہ قدس میں، فلسطین، زہیر بھائی یہ گئے تھے علماء اہل سنت کی دعوت پر، اور پوری دنیا کے مسلم ممالک سے 150 بڑے بڑے علماء بلوائے گئے تھے. 73 فرقے کے عالم جمع تھے. جب نماز کا وقت ہوا نا، ہر فرقے کے عالم نے ہاتھ جوڑ کے کہا امامت کی صلاحیت آپ میں ہے. سورہ یونس کی زہیر بھائی آیت ہے، پڑھ لینا. اللہ کہتے ہیں کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ، فرمایا تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اس بات کو جس پر ان کے علم کا احاطہ نہیں ہوتا. اور آگے اللہ کہتے ہیں ولما یاتہم تاویلہ،
اور جھٹلاتے ہیں اس بات کو جس کی تعویل، جس کی حقیقی تفسیر کو جانتے نہیں۔ اور یہ فرما رہے ہیں باب السیف بغداد میں کہ لوگوں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، ان حقیقت التوجہ الی الکعبۃ هو التوجہ الی ذلک النور المتولد فیہا ولو ان القصد مقصور على محض التوجہ الى تلك البنیۃ والى تلك الاحجار لکان ایضا نوعا من عبادت الاصنام ولكن التناسب يقتضي ان البدن هو تراب يتوجہ الى الكعبۃ التي هي تراب والروح التي هي نور مجرد تتوجہ الى النور المجرد فكل جنس لاحق بجنسه النور للنور والتراب للتراب۔ یہ میرا نشان بھی لگا ہوا ہے، یہ صفحہ 107 ہے، یہ کتاب جنت الماوا ہے، دیکھ لی۔ وہ کہتے ہیں کعبے کی طرف توجہ کرنا در حقیقت اس نور کی طرف توجہ کرنا ہے جس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ اِنَّا حقیقت التوجہ الی الکعبہ، کعبے کی طرف توجہ کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ اس نور کی طرف توجہ کی جائے خدا صاحب جس کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ جاگنا فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ الْقَصْدَ مَقْصُورٌ عَلَى مَحْضِ التَّوَجُّهِ إِلَى تِلْكِ الْبُنْيَةِ وَإِلَى تِلْكِ الْأَحْجَارِ لَكَانَ أَيْضًا نَوْعًا مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ مَعَاذَ اللَّهِ۔ کہتے ہیں اگر قصد میں، ارادے میں یہ ہے کہ میری توجہ صرف دیواروں کی طرف ہے، فرماتے ہیں اگر ارادے میں، قصد میں یہ ہے کہ میری توجہ کعبے کی دیواروں کی طرف ہے، ان پتھروں کی طرف ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ لَكَانَ أَيْضًا نَوْعًا مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، کہتے ہیں یہ بھی بت پرستی ہے۔ ناسب کا تقاضا ہے کہ بدن جو تراب ہے، جو مٹی ہے، جو خاک ہے، وہ توجہ کرے کعبے کی طرف جو خاک ہے۔ وَالْرُوحَ الْمُجَرَّدَ الَّتِي ہے یا نور مجرد، اور روح جو نور مجرد ہے، تتوجہ الی النور المجرد، وہ اس نور کی طرف توجہ کرے جو کعبے میں آیا۔ روح مجرد جو نور ہے وہ اس نور مجرد کی طرف توجہ کرے۔ کل جنس لاحق بجنسہ، تاکہ ہر جنس اپنی جنس سے ملحق ہو جائے۔ النور للنور والتراب للتراب، نور نور سے ملے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ ایک اور صلوات بیجیے گا فرزند زہرا سلام اللہ علیہ۔ ہمارا امام سے تعلق ویسا نہیں ہے کہ جیسے دنیا کے نیشنز میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ حاکم ہوتے ہیں ان کے دنیاوی معاملات کے اور بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارا امام سے تعلق ہے کہ وہ ہمارا اور خدا کے درمیان وسیلہ اور رابطے کا ذریعہ ہے۔ اگر امام کا وجود درمیان میں نہ ہو تو عبادتیں نہ ہو پائیں۔ اسے میں حدیث سے بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بنا عبید اللہ و بنا عرف اللہ، ائمہ علیہ السلام نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی گئی اور ہمارے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوئی۔ ایک بات کلیریفیکیشن کے لیے کہ خدا متعال واجب الوجود ہے، وہ اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں، غنی علی الاطلاق ہے، لیکن جب بندے اس کی عبادت کریں تو بندے محتاج ہیں اس حجت کے کہ جب تک وہ حجت نہ سمجھائے تو وہ عبادت ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا بنا عبد اللہ، یہ ہمارا معاملہ فقط نہیں ہے انسانوں کا، یہ ملائکہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے تسبیح کی تو انہوں نے تسبیح پڑھی، اور جب ہم نے تحمید کی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، جب ہم نے تسبیح کہی تو انہوں نے سبحان اللہ کہا، جب ہم نے تکبیر کہی تو انہوں نے اللہ اکبر کہا، جب ہم نے تحلیل کہی عالم انوار میں تب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ تو ملائکہ کی تسبیح و تحلیل بھی ہے ائمہ علیہ السلام کی سکھلائی ہوئی، اور انسانوں کا معاملہ بھی بہت واضح اور اسی طرح سے۔ تو ایک تو گزارش یہ، اچھا اس کی دلیل ایک اور اس کا ایک بڑا لطیف اشارہ زیارت اہل یاسین میں بھی، جسے ہم نے بھی مغرب سے پہلے پڑھا، اشہدک یا مولایا۔ آپ جانتے ہیں زیارت اہل یاسین ہے حضرت حجت کی مخصوص زیارت۔ اشہدک یا مولایا، مولا میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ انی اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس میں امام زمانہ کو گواہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے میں ہم انی اشہدک یا مولایا، میں مولا آپ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں۔ تو جب امام کو گواہ بنا کر یہ کہا جائے تب وہ توحید وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد ہیں اور رسول۔ تو یعنی ہمارے تمام عقائد کے گواہ خود امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ وَأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّتُ
والحسن حجته والحسین حجته وعلی ابن الحسین حجته ومحمد ابن علی حجته وعلی ابن محمد وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلی ابن محمد حجته ومحمد ابن علی حجته وعلی ابن محمد حجته والحسن ابن علی حجته وانک حجت اللہ. تو اللہ اور آپ کے درمیان جو کڑی ہے نا وہ امام زمانہ علیہ السلام. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب حضرت حجت کے وجود اطہر پر گفتگو ہو سکتی ہے بہت سے حوالوں سے. ان میں سے سب سے پہلا حوالہ خود قرآن ہے. اور اگر قرآن کو آپ دیکھیے تو وہ آیات نہیں جس میں کوئی شاعر یا کوئی خطیب اپنے خطابت میں اپنے کسی استدلال کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام تک اس آیت کو پہنچائے. براہ راست جن آیات کے بارے میں حدیث معصومین موجود ہے کہ یہ امام زمانہ سے متعلق ہے، براہ راست حدیث موجود ہے. وہ میں شمار کر رہا تھا، میرے پاس فہرست موجود ہے، وہ 72 ہیں. 72 کا عدد یاد رہے گا آپ کو. 72 آیات ہیں جس پر مقالے لکھے گئے پورے کہ جہاں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آیت کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے واضح ارشاد فرمایا کہ یہ آیت امام کے بارے میں. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. سورہ قصص کی مثلا آیت کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ جنہیں زمین میں ضعیف بنا دیا گیا ہم ان پر احسان کریں گے. ونجعلہم ائمہ، ہم انہی کو امام بنائیں گے. ونجعلہم الوارثین، زمین کا وارث انہی کو بنائیں گے. تو یہ آیت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کا وارث امام زمانہ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دیا ہے. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، سورہ ہود کی آیت نمبر 86. مثلا صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا کہ ہم کیا امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کریں السلام علیک امیر المومنین کہہ کر؟ کہ امام نے منع فرمایا، فرمایا امیر المومنین کو فقط سلام کرو، میرے جد علی بن ابی طالب، کسی کو امیر المومنین نہ کہو. لیکن اگر سلام کرنا ہے تمہیں میرے آخری فرزند کو تو کہو السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارض، اے اللہ کا وہ بقیہ یعنی جسے اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے زمین پر، ان پر سلام ہو. اور پھر امام نے آیت پڑھی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تو ایک تو پہلو ہے امام زمان السلام کا ذکر قرآن میں. معاملہ کیا ہے کہ کیوں نہیں مان رہے کہ بھائی مہدی کی ولادت ہو چکی ہے؟ جیسے ہی آپ مانیں گے کہ مہدی کی ولادت ہو چکی ہے تو وہ کن کے فرزند ہے؟ حسن عسکری کے. تو اگر مہدی کو امام مان رہے تو پھر حسن عسکری کو بھی امام مانو. الگ سے تھوڑی کوئی امام مہدی کو امام ماننے کی بات آئے گی. بھائی امام مہدی کو امام بتایا کس نے؟ کاش میری بات پہنچ سکے. وہ مولا حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا ہے. اچھا اگر حسن عسکری کو امام مانے تو پھر وہ کن کے بیٹے ہیں؟ میری بات پہنچ رہی ہے؟ میں کیا کہنے لگا ہوں یہاں پر؟ وہ علی نقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو پھر ان کو امام مانو. تو علی نقی علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں؟ وہ امام جواد کے بیٹے ہیں تو ان کو امام مانو. امام جواد کن کے بیٹے؟ وہ امام علی رضا کے بیٹے تو ان کو امام مانو. علی رضا کن کے بیٹے؟ وہ موسی قاسم کے بیٹے تو پھر انہیں امام مانو. اگر موسی قاسم امام ہے تو وہ کن کے بیٹے؟ جعفر صادق کے بیٹے، انہیں امام مانو. پھر محمد باقر کو امام مانو، مولا زین العابدین کو امام مانو، مولا حسین کو امام مانو، مولا حسن کو امام مانو، مولا علی تک امام مانو. یعنی اگر امام زمانہ کی ولادت کے قائل ہو جائیں آپ تو بات مولا مہدی پر رکے گی نہیں، ہو جائے گی مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام تک. جیسے کہ ایک بزرگ عالم ان کا مکالمہ ہے کسی شاعر یا کسی عارف کے ساتھ کہ جو نہیں مانتے تھے امام زمانہ علیہ السلام کو، اور جب انہوں نے اصرار کیا تو کہا آپ کا اصرار کیوں اتنا مہدی پر؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ مہدی کو مان لیجئے باقی کو ہم چھوڑ دیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب مہدی کو مانیں گے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ کو علی بن ابی طالب تک پوری سلسلے کو چین کو ماننا پڑے گا. اس لیے جب ہم غدیر کے اعلان کی بات کرتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ہم غدیر کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم کہنا ہی چاہتے ہیں من کنت مولا فہذا حسن مولا. وہ غدیر کا اعلان جبھی تو رسول اللہ نے امام مہدی کا ذکر کیا خطبہ غدیر میں. وہ ولایت اسی طرح سے من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی بن الحسین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر القاسم مولا، من کنت مولا فہذا علی بن موسیٰ رضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی تقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد الہادی النقی مولا، من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا. یہ ہے غدیر کا مطلب. اب اس حدیث کو اس کانٹیکس میں سنیے گا. حضور مکرم نے فرمایا من انکر القائم من ولدی، جو میری اولاد میں سے قائم کا انکار کر دے اثناء غیبتہ، غیبت کے زمانے میں مات میتۃ جاہلیہ، وہ تو جاہلیت کی موت مرا ہے. اس لیے کہ مہدی کا انکار علی بن ابی طالب کا انکار ہے. یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ائمہ علیہ السلام نے بار بار فرمایا ہے کہ جو ہم میں سے ایک کا بھی انکار کرے ویسے جیسے سب کا انکار کی. تو یہ ترتیب آتی ہی اس طرح سے ہے کہ 12 کے 12 کو آپ کو ماننا. اور اسی خاطر ہے کہ جنہوں نے اس سیکوینس کو نہیں مارا اور کہیں اور سے سیکوینس شروع کیا تو وہ سیکوینس چلتے چلتے پھر آیا حاکم شام تک اور پھر یزید تک. تو سیکوینس میں جب یزید آ گیا تو ہم یہ نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں کرنے دیں گے ہم کہ آپ یزید پہ تو لعنت بھیجے اوپر والے رضی اللہ ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. اس ترتیب کا ہر فرد علیہ السلام ہے. دوسرا جملہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ترتیب اس پورے نظام ہدایت کو سمجھیں. ایک طرف نظام ہدایت، ایک طرف نظام گمراہی ہے. یہ پوری سیکوینس ہے. تو آپ اگر یزید پہ لعنت بھیجیں تو سوال یہ ہوگا کہ یزید آیا کہاں سے، اور یزید کہاں سے آیا ہے، اور جس نے یزید کو اپوائنٹ کیا وہ خود کہاں سے آیا، اسے کس نے اپوائنٹ کیا؟ آپ سوچ رہے ہیں امام مہدی کے ایک عقیدے پر پورے تولا پورے تبرہ کی بنیاد کھڑی ہوئی یہاں پر. معمولی عقیدہ نہیں ہے یہ. تو من انکر القائم من ولدی، جس نے میری اولاد میں سے قائم کا انکار کیا اثنا غیبتی، غیبت کے زمانے میں مات میتۃ جاہلیہ، وہ تو جاہلیت کی موت مرا. جناب رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ کا شہرائے آفاق سلام، رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما لا الہ الا اللہ.